السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فیکٹس 313۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قوم کی جو طاقت اور جبر میں اپنی مثالات تھی۔ ایک ایسے قوم جس نے اللہ کے نبی کو للکارا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق کرایا اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ یہ ہے قوم جبارین کا واقعہ، ایک ایسا سبق جو ہر دور کے لیے ایک عبرت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ حیرت انگیز اور عبرت ناک قصہ۔ دوستو، قوم جبارین کا تذکرہ ہمیں اسلامی تاریخ اور روایات میں ملتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فلسطین کی سرزمین پر آباد تھی۔ جبارین کا لفظی مطلب ہے جابر، یعنی ظالم اور سرکش لوگ۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت، قد کاٹ اور جنگی صلاحیتوں میں مشہور تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ان کا ذکر آتا ہے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ مقدس سرزمین میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق قوم جبارین کے افراد غیر معمولی طور پر لمبے قد کے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کا قد 60 ہاتھ تک ہوتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ سے بھی زیادہ لمبے انسان۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو کھلونوں کی طرح اٹھا لیتے تھے۔ ان کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ لیکن دوستو، جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ان میں تکبر، غرور اور ظلم بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ پر نہیں۔ ان کے دل سخت تھے، ان کے ہاتھ ظالم تھے، اور ان کی زبانیں اللہ کی نافرمانی میں مصروف تھیں۔ یہی ان کی تباہی کی وجہ بنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ مقدس سرزمین میں داخل ہوں تو انہوں نے پہلے 12 جاسوس بھیجے کہ وہ جا کر صورتحال دیکھیں۔ جب یہ جاسوس واپس آئے تو ان میں سے 10 نے ڈرا دینے والی رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں ایک جبار قوم آباد ہے، ان کے مقابلے میں ہم ٹڈیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قوم جبارین کے لوگ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی پنڈلیاں کھجور کے درخت کی طرح موٹی ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز سے زمین کانپ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان کی نسبت ایسے دیکھا جیسے ٹڈیاں ہوں، اور یقیناً ان کی نظر میں بھی ہم ویسے ہی تھے۔ لیکن دوستو، صرف 2 جاسوسوں نے حوصلہ دیا، حضرت یوشع اور کالب رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن افسوس، بنی اسرائیل نے خوف کو اللہ پر توکل پر ترجیح دی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ جبار لوگ وہاں ہیں۔ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گستاخی تھی! اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی بدتمیزی تھی! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، میرا اختیار صرف اپنے اور اپنے بھائی پر ہے، تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، اور یہی ہوا دوستو، بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس عرصے میں وہ پوری نسل ختم ہو گئی جس نے انکار کیا تھا، اور نئی نسل آئی جو اللہ پر ایمان لانے والی تھی۔ اب آتے ہیں قوم جبارین کے انجام کی طرف۔ دوستو، جب 40 سال مکمل ہوئے تو بنی اسرائیل کی نئی نسل نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں مقدس سرزمین کی طرف پیش قدمی کی۔ اب ان کے دلوں میں اللہ پر یقین تھا، خوف نہیں۔ جب قوم جبارین نے دیکھا کہ بنی اسرائیل واپس آ رہے ہیں تو وہ اپنی طاقت پر مغرور ہو کر نکلے۔ انہیں اپنی فوج پر فخر تھا، اپنے قد کاٹ پر غرور تھا،
اور اللہ کی طاقت سے وہ بالکل غافل تھے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ سورج کو رک جانے دے تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں، اور اللہ نے سورج کو روک دیا۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی تھی۔ قوم جبارین کو سخت شکست ہوئی۔ ان کی تمام طاقت، ان کا تمام غرور، ان کی ساری جسمانی قوت اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہ ٹھہری۔ وہ قوم جو اپنی طاقت پر اترا رہی تھی، اللہ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گئی۔ دوستو، اس قصے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جسمانی طاقت اصل طاقت نہیں ہے، اصل طاقت اللہ پر ایمان اور اس پر توکل ہے۔ قوم جبارین کتنے طاقتور تھے، لیکن ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ ہار گئے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ قوم جبارین اپنی طاقت پر مغرور تھے، اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کو مغرور لوگ پسند نہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ خوف اور کمزوری بھی اللہ کو ناپسند ہے جب وہ بیجا ہو۔ بنی اسرائیل نے خوف کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور 40 سال تک سزا بھگت۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے ضرور پورے فرماتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ سرزمین تمہیں دی جائے گی، اور آخرکار یہ ان کو مل گئی۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 40 سال کی آزمائش کے بعد جب صبر اور ایمان والی نسل آئی تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ دوستو، آج کے دور میں بھی یہ سبق ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمیں اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنی حیثیت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم جبارین کی غلطیوں سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔